جن کی انسان سے شادی بھی ہو جاتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کبھی بھی اس کی تمنا بولو مت کرنا۔ مرد کی بھی جنیا عورت سے شادی ہو جاتی ہے، تبھی فقہا نے اس کے احکام لکھے ہیں کہ مرد کے لیے کسی جنیا سے شادی جائز ہے یا نہیں۔ تو فقہا لکھتے ہیں کہ یہ عمل انسان کے لیے بولو نا بھائی ناجائز ہے، کیونکہ جنس الگ الگ ہے۔ اب آپ کیسے ہو جاتی ہے اس کی کوشش قطن، کیونکہ جن کی جنیا سے شادی ہوئی نا ان کے بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ وہ جنیا کو یہ انسان افورڈ نہیں ہوتی، تو جنیا کو کون افورڈ کرے گا؟ لیکن چونکہ فقہا نے ایک مسئلہ بیان کیا، اس لیے میں نے بتا دیا کہ اس بات کا امکان موجود ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی جنیا جو ہے کسی پہ عاشق ہو جاتی ہے، اس کو مجبور کر کے پھر اپنے ساتھ اس سے نکاح کرتی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بہت بڑا مسئلہ انسانیت کا، امت کا نہیں پوری انسانیت کا حل فرمایا، اور وہ کیا کہ بھائی آئے روز جنات کی شادیاں ہو رہی ہیں انسانوں سے، انسانوں کے مرد جنات کی عورتوں سے شادیاں رچا رہے ہیں اور بڑی عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھائی یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو مفتی صاحب کے پاس مسئلہ گیا ہوگا، کسی نے پوچھا ہوگا کہ بھائی اس مسئلے کا حل نکال لے، کیونکہ انسان تو دڑا دڑ جنات کے ساتھ شادیاں رچا رہے ہیں، اب جائز بھی ہے یا نہیں؟ تو مفتی صاحب نے فقہا کی کتابیں دیکھ لی، کھول لی، اور ان کتابوں سے مسئلہ اخذ کیا، جواب بھی آیا کہ نہیں جائز نہیں ہے۔ اب وجہ کیا بیان فرمایا کہ یہ خطرناک ہے مرد کے لیے اور جنس الگ الگ ہے۔ تو الحمدللہ اب مسئلہ حل ہو گیا، اور جب سے انہوں نے یہ فتویٰ جاری فرمایا ہے تو اس وقت سے ہمارے انسانوں کے مرد اور لڑکے انہوں نے دوبارہ اپنی جو خواتین ہیں انسانوں میں ان کی طرف رجوع فرمایا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کو اور ان کے اساتذہ کو اور ان فقہا کو جنہوں نے اپنی کتابوں میں ان مسائل کا ذکر بھی فرمایا ہے، کہ کتنے بڑے مسئلے کی طرف ان کا دھیان گیا، اور اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ہمیں مسائل سے آگاہ فرمائے۔ لیکن میں اتنا کہہ دیتا ہوں اور ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اگر آپ کو کوئی معلوم ہو کہ آپ کے جاننے والوں نے کسی جنی یا عورت سے شادی کی ہو تو ہمیں بھی چاہیے، ہم بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کی کوئی سالی ہوگی یا کوئی ساس ہوگی نا تو ہمیں بھی یہ موقع ملنا چاہیے، اور میں بھی امیدوار ہوں کہ میں بھی شادی کر لوں، اور مجھ سے آپ زیادہ مستحق ہیں نا، آپ بھی شادی کر لیں، پھر آپ مفتی بھی ہیں اور آپ کے پاس مسائل بھی آ رہے ہیں، تو آپ اچھی طرح دیکھ لیں گے کہ بھائی جنات کے ساتھ شادی میں کیا کیا مشکلیں پیش آتی ہیں اور کیا کیا مسائل ہیں۔ تو اس سے مزید حقائق کے دروازے کھل جائیں گے۔ میں حیران ہوں ایسے لوگوں پہ کہ جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے اس کے بارے میں اتنی کتابیں کیوں لکھی جاتی ہیں، اور کتابوں میں اتنے مسائل کیوں لکھے جاتے ہیں، پھر مسائل کے جوابات کیوں لکھے جاتے ہیں، پھر وہ ممبر پر کیوں بیان کیے جا رہے ہیں۔ جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور آج تک اور آج کے بعد قیامت تک کبھی بھی کسی انسان نے جنیا عورت سے شادی نہیں کی، اور جن کہا جاتا ہے اس مخلوق کو جو نظر ہی نہیں آتی۔ خود قرآن نے ہمیں یہ بتایا، سورہ جن کی پہلی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب جنات کی ایک جماعت گزر رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان فرما رہے تھے، اور انہوں نے وہ کلام اور یہ قرآن کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے بھی وہ کلام سنا اور پھر واپس گئے اپنی قوم میں، جماعت کے جو بندے تھے وہ گئے اپنی قوم میں، ان سے کہا کہ بھائی ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے اور ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں، ہم نے تو مان لیا کہ بھائی سچی کتاب یہ ہے، اور ایک رب کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے قرآن۔ کیا الفاظ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب کہہ دیجئے گا انسانوں سے
اوحی الیہ، میری طرف وحی آئی۔ کس نے خبر دی؟ میں نے تو خود کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے مجھے بتایا۔ کس نے بتایا؟ اللہ نے۔ کس چیز کے بارے میں بتایا اللہ نے؟ انہ استمع نفر من الجن، کہ میری باتیں اور جو قرآن میں سنا رہا ہوں تو یہ باتیں کس نے سنی؟ جنات کی ایک جماعت نے۔ جب میری باتیں سنی تو ان پر کیا اثر ہوا اور کیا انہوں نے فیصلہ کیا؟ تو فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے بے شک سنا ایک عجیب قرآن کو۔ پوری سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنات کو نہیں دیکھا، اور جنات کے پاس بھی کوئی ایسا علم نہیں تھا، کوئی ایسا جادو، کوئی ایسی کرتب کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے آپ کو دکھا سکتے نا، یعنی ظاہر نہیں کر سکتے تھے، اپنی شکلیں نہیں دکھا سکتے تھے، ان کے پاس بھی کوئی ایسا ہنر نہیں ہے۔ تو اب ملے بھی نہیں، کیونکہ ملنا یعنی مل نہیں سکتے تھے، ورنہ جو پیغمبر کو دیکھے، جو اللہ کے قرآن کی تعلیم دے رہے ہوں، تو کون نہیں چاہتا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں، ملاقات کروں اور مزید تعلیمات حاصل کروں، لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، اور انہوں نے جو کچھ سنا اس پر ایمان لے آئے اور جا کے اپنی قوم میں دعوت دینے لگے۔ تو اگر جنات نظر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر آ جاتے، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیے کہ مجھے اللہ نے یہ خبر دی، جنات نے بھی نہیں دی۔ لیکن ہمارے مولوی، ہمارے جو پیر ہیں، وہ جنات کو دیکھتے بھی ہیں، جنات سے ملتے بھی ہیں، اور جنات سے شادیاں بھی رچاتے ہیں۔ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اگر آپ کسی زرعی دفتر میں جائیں گے نا، زراعت کے دفتر میں جائیں گے، اور آپ ان سے کہہ دیں کہ بھائی مجھے کوئی ایسا پودا دو جو ہوا میں اگتا ہوں، جو فضا میں اگتا ہوں، ایسی فصل کا تخم ہمیں دے کہ جو فضا میں اگے، وہ دے دیں گے؟ یا قیامت تک اس کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی وہ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے۔ لیکن ہمارے مولوی صاحب، ہمارے فقہا ماشاء اللہ ایسی باتوں کو سنتے بھی ہیں اور پھر ایسی باتوں میں لگتے بھی ہیں۔ تو یہ محض امت کو وہمی بنانے کی ایک کوشش ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی کسی اور مسئلے کی طرف دھیان دو، توجہ دو، بہت زیادہ مسائل ہیں، چھوڑ دے جنات کو۔ آج تک کسی نے شادی نہیں کی، اور میں حیران ہوں کہ جنات کی جتنے قصے ہیں، جتنے عجائبات ہیں، وہ صرف ہمارے بری صغیر میں ہیں۔ بری صغیر سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں نا، ملیشیا میں، کوئی ایسا واقعہ ہم نے نہیں سنا علماء سے، علماء کرام سے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی ایسی بات نہیں، کسی عالم نے نہیں کہا کہ ہم نے فلاں کو خواب میں دیکھا، فلاں سے یہ کیا، کوئی ایسی بات نہیں۔ بس ہمارے بر صغیر کے علماء ماشاء اللہ اللہ کو بھی خواب میں دیکھتے ہیں، نبیوں کو زندہ دیکھتے ہیں، اور ولیوں کو بھی زندہ دیکھتے ہیں۔ قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے جس کسی کو نا، تو قبر کا کشف بھی انہیں ہوتا ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ جو مرتے ہیں اور انہیں قبر میں دفناتے ہیں، تو مولوی صاحب دعویٰ کرتے ہیں، لاہور کے تھے ایک احمد لاہوری صاحب، وہ دعویٰ کرتے تھے کہ مجھے کشف ہوتا ہے کہ قبر میں میت پہ کیا گزر رہا ہے، لیکن اس بات کا کشف نہیں تھا کہ میرے گاؤں میں، میرے علاقے میں کتنے لوگ بھوکے سو رہے ہیں، کتنے لوگ ننگے ہیں، کتنے بچے رو رہے ہیں، کتنے ظالم مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، کتنے مقروض ہیں، کتنے سود لے لے کر بیچارے کھا رہے ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، کون مجبور ہیں، کسی کی کیا حاجت ہے، گھر گھر میں کیا ہو رہا ہے،
پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، یہ کتنی عورتیں اپنے علاقوں کی اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں صرف پیسوں کی خاطر. یہ کشف انہیں نہیں ہو رہا تھا، لیکن قبر میں میت پر جو عذاب ہو رہا ہے انہیں پتہ ہے. یہ کشف نہیں، یہ کرامات نہیں ہے، یہ صرف جھوٹ کی کہانیاں ہیں. یہ جنات، نظر، جادو، یہ سب جھوٹ ہیں. اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مزید، یہ امت نفسیاتی مریض بن چکی ہے، اس کو مزید وہمی مت بنا دیجئے، ان کو وہموں سے نکال دیجئے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بنا دیں، اور ان کے ذہنوں پر راج مت کرو، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بٹھا دو، خود راستے سے ہٹ جائیں. آپ امت اور اللہ کے درمیان دیوار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، کڑے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں چھوڑ دیں اور جھوٹ کی کہانیاں مت سنائیں، اس سے امت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا.